اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ فقہی مسائل میں ہم آئلی زندگی کے متعلق سوالات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پینل ہمارا جو ہے اس سے بھی آپ خوب متعارف ہیں کہ لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب گفتگو میں شریک ہوتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم و محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی یہ سلسلہ شریک پروگرام ہوں گے۔ بغیر کسی اور تمہید کے براہ راست جو ہے ہم سوالات کی طرف چلیں گے، کیونکہ آپ کے کافی سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن ہمارے ویورز نے سوالات ہمیں بھیجے ہیں انہیں جلد از جلد ان کے سوالوں کے جواب ملیں، اور کوئی مزید بات وہ اس بارے میں پوچھنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں بھجوائیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے۔ آئلی زندگی کے تعلق میں اگر بات کریں، ہم دیکھیں کہ جب ایک لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو وہ صرف ان دو افراد کا جو ہے وہ رابطہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نتیجے میں ان سے ریلیٹڈ، ان سے تعلق رکھنے والے جتنے اور لوگ ہیں وہ بھی اس رشتے میں شامل ہوتے ہیں۔ مثلا جب ایک لڑکی بیاہ کر آتی ہے تو ایک رشتہ اس کا خاوند کا بنتا ہے، اس کے ساتھ پھر اس کے ساس، سسر، نند، دیور، اور اسی طرح لڑکے کے لیے بھی جو ہیں وہ سارے رشتے جو ہیں وہ دوسرے خاندان میں قائم ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی صورتحال جو ہے وہ پیش آ جاتی ہے کہ میاں بیوی تو اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہیں، لیکن خاندان کے یا اسی گھر میں رہنے والے بعض دیگر افراد سے طبیعت میل نہیں رکھتی، یا بعض دفعہ کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے دل آزاری ہوتی ہے، اور چونکہ ان سب نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے عام طور پر، یا ان کا ملنا جلنا اس قدر تواتر سے ہے، اس قدر مسلسل ہے کہ اکثر آمنا سامنا ہوتا ہے اور جس کو اوائڈ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں بعض دفعہ جب میاں بیوی آپس میں بالکل ٹھیک ان کا وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے، جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کی ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی طرف کا جو فریق ہے، وہ لڑکے والے جو ہیں ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو، اور لڑکی والے جو ہیں ماں باپ یا بہن بھائی وہ اپنی بیٹی کو یہ حکم دیتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں یا مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس شخص سے علیحدگی اختیار کر لو، یعنی دوسرے لفظوں میں صاف طور پر کہ وہ اپنے بیٹے کو بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتے ہیں یا بیٹی کو خلا لینے کے لیے کہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر والدین انسان کو یہ کہیں، اور اسلامی تعلیمات اور دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ ماں باپ کا ایک مقام ہے، اسلام نے بھی ان کا عزت، مقام، مرتبہ اور ان کے حکم ماننے کی تاکید ملتی ہے، تو کئی جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک سوال جو ہے وہ ہمیں بھجوایا ہے آفتاب یا یوسف آفتاب صاحب نے لندن سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر والدین انسان کو طلاق دینے کا حکم دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کے لیے ہم چلیں گے ناظرین کرام مکرم مبشر احمد کالم صاحب کے پاس، اور ان کی خدمت میں درخواست کریں گے اس کے جواب کے لیے۔ جی کالم صاحب پلیز۔ جی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں مضمر ہے، اور اللہ کی ناراضگی
باپ کی ناراضگی میں مثمر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے مکہ معظمہ میں تشریف لائے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گھر، اور حضرت اسماعیل اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے وقت حضرت اسماعیل کی بیوی کو یہ پیغام دے گئے کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور بیوی نے ساری داستان سنائی کہ اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور وہ باتیں کرتے رہے اور جاتی دفعہ یہ پیغام دے گئے، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور دہلیز سے مراد بیوی ہے، اور انہوں نے مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا پیغام بھیجا ہے، اس لیے اب تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ اسی طرح ایک واقعہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی مجھے پسند تھی، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن میرے والد حضرت عمر کو میری بیوی پسند نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، مگر میں نے طلاق نہ دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ دو واقعات احادیث کی کتب میں ملتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خدا کا پیغمبر ہو، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اس مقام پہ فائز ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں غیر معمولی فراست اور دانشمندی عطا ہو، اور ان پر خدا کے فرشتے اترتے ہوں والدین پر، ان پہ خدا تعالیٰ کی وحی و الہام مکاشفات کا سلوک ہو، تو پھر اولاد کو فوراً ایسے ماں باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ بچوں کی سوچ تو پتہ نہیں کس معیار کی ہے، لیکن ایسا انسان جس سے خدا باتیں کرتا ہے، جس پہ خدا کی وحی کے نزول کا سلسلہ جاری ہے، جس پہ خدا کے فرشتے اترتے ہیں، اس کی فراست، اس کی عقل اور دانشمندی وہ خدا کے نور کے پانی سے دھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مزاج ایک متوازن اور اعتدال کے نقطے پہ قائم ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے ماں باپ اس مقام پہ فائز نہ ہوں تو پھر اس بچے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے ماں باپ کہیں کسی بیماری کے سبب ذہنی عارضہ یا وہم میں مبتلا تو نہیں ہے، کیا وہ اپنی بڑھاپے اور بڑھاپے کی انتہائی حدود میں داخل ہونے کے سبب کہیں چڑچڑے پن میں مبتلا تو نہیں ہے کہ وہ یوں ہی کسی وہم میں مبتلا ہو کر میری بیوی سے ناراض ہیں اور بیوی کو طلاق دینے کی مجھے ہدایت دیتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر وہ ان کی ایسی بات سے درگزر کرے اور بیوی کو طلاق نہ دے، بشرطے کہ وہ دیکھے کہ بیوی میں ایسی بات نہیں ہے۔ محض ماں باپ اپنے وہم یا کسی چڑچڑے پن بڑھاپے کے سبب ایسی بات کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اگر بچہ دیکھے کہ میرے ماں باپ میں ایسی کوئی بات نہیں اور میرے ماں باپ بیوی کے رویے اور بیوی کے سلوک سے دل برداشتہ ہیں، اگر وہ بیوی خامند کی تو خدمت کرتی ہے لیکن خامند کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی، تو اب ماں باپ کی رضامندی یا بیوی کی رضامندی اس کا خامند نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس صورت میں پھر وہ ماں باپ کے کہنے کو مانے کہ جو بیوی اس کے والدین کی خدمت نہیں کرتی، والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے
اور والدین تو وہ ہیں جن کی خدمت کرنا، جن کی غلامی اختیار کرنا اس خامن کا فرض ہے ان کی اولاد ہونے کے ناطے، اور وہ ان کی خدمت سے پہلو تہی کرتی ہے، تو پھر ماں باپ اس بات میں حق بجانب ہیں کہ اپنے بیٹے کو حکم دے کہ اس کو طلاق دے۔ چنانچہ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا۔ ایک بیوی وہ اپنی ساس اور سسر کے خلاف باتیں کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس اس کی شکایت ہوئی تو حضور نے اس کا برا منایا۔ حضور نے فرمایا خدا تعالیٰ ایسی باتیں پسند نہیں کرتا، یہ مرض عورتوں میں بہت کثرت سے ہوا کرتا ہے کہ وہ ذرا سی بات پر بگڑ کر اپنے خاوند کو بہت کچھ بھلا برا کہتی ہیں، بلکہ اپنی ساس اور سسر کو بھی سخت الفاظ سے یاد کرتی ہیں، حالانکہ وہ اس کے خاوند کے بھی قابل عزت بزرگ ہیں۔ وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھ لیتی ہیں اور ان سے لڑنا وہ ایسا ہی سمجھتی ہیں جیسا کہ محلے کی اور عورتوں سے جھگڑا، حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمت اور رضا جوئی ایک بہت بڑا فرض مقرر کیا ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر والدین کسی لڑکے کو مجبور کریں کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اس لڑکے کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے۔ بس جبکہ ایک عورت کی ساس اور سسر کے کہنے پر اس کو طلاق مل سکتی ہے تو اور کون سی بات رہ گئی۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے خاوند اور اس کے والدین کی خدمت میں لگی رہے، اور دیکھو کہ عورت جو کہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس کا کچھ بدلہ بھی پاتی ہے۔ اگر وہ اس کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس کی خدمت کرتی ہے تو وہ اس کی پرورش کرتا ہے، مگر والدین تو اپنے بچے سے کچھ نہیں لیتے، وہ تو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی جوانی تک اس کی خبرگیری کرتے ہیں اور بلا کسی اجر کے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کا بیاہ کرتے ہیں اور اس کی آئندہ بہبودی کے لیے تجاویز سوچتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ کسی کام پر لگتا ہے اور اپنا بوجھ آپ اٹھانے اور آئندہ زمانے کے لیے کسی کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو کس خیال سے اس کی بیوی اس کو اپنے ماں باپ سے جدا کرنا چاہتی ہے، یا کسی ذرا سی بات پر سب و شتم پر اتر آتی ہے، اور یہ ایک ایسا ناپسندیدہ فعل ہے جس کو خدا تعالیٰ اور مخلوق دونوں ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ملفوظات جلد 5 کا اقتباس۔ ایک اور مقام پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ جنہوں نے اتنی چاہت سے اپنے بچے کو پالا ہے اور اتنی چاہت سے اس کی شادی کی اور اس بہو کو بیاہ کر لائے، وہ ماں باپ اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنا پسند نہیں کرتے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو تو پتہ نہیں اس بہو نے ان کا کتنا دل دکھایا ہے، ان کے ساتھ کس قسم کی بدخلقی اور بدسلوکی کا رویہ اختیار کیا۔ تو بات یہی ہے کہ اگر سوائے اس کے کہ بیٹا دیکھے کہ میرے ماں باپ کسی وہم کی بیماری میں مبتلا ہیں یا بہت بڑھاپا ہو گیا اور بات بات پہ ان کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، کسی بات میں ذرا دیر ہو گئی، کھانے میں کپڑے میں، تو کہنا شروع کر دیا اس کو طلاق دے دو، تو پھر وہ ماں باپ معذور ہوتے ہیں۔ ان کی معذوری کو دیکھ کر ان کے حکم کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ماں باپ کی یہ کیفیت نہیں اور پھر بیٹے کی بیوی ماں باپ کا دل دکھاتی ہے اور ماں باپ درست ہیں تو پھر ماں باپ کا کہنا ماننا یہ بیٹے کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ جزاک اللہ کہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر اہم یہ بات ہے اور جتنا گہرا اس کا زندگیوں پر اثر ہے، اس لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ اس کی تفصیل اسی طرح بیان کی جاتی کہ دونوں پہلو جو ہیں وہ ان کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ والدین کا حکم ماننا بھی یقیناً ضروری ہے، اور اسلام میں اس کی بہت تاکید ہے، ان کا عزت اور مقام اور مرتبہ بھی واضح ہے۔ اور جیسا کہ محترم کالم صاحب نے شروع میں مثالوں سے بتایا،
اور یہ بھی بات اس میں ہے کہ وہ والدین جو ہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ سے اسی مقام پر ہیں. پھر دوسری بات کہ اس میں کوئی ان کی ذاتی رنجش اس طرح سے یا کسی بیماری کے اثر کی وجہ سے تو وہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ اپنے بیٹے سے طلب نہیں کر رہے. ان سب باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. ایک دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے وہ اس تعلق میں یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ٹی وی پر یا کوئی بھی جو واعظ و نصیحت کرنے والا شخص بیان کرتا ہے اور یہاں تک کہ حضرت خلیفۃ المسیح بھی جب بعض دفعہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں سے بعض فریق جو ہیں وہ اپنے مطلب کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر اپنا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے حق میں دلائل جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلا شبہ محترم کانل صاحب نے دونوں پہلو جو ہیں وہ بڑی وضاحت سے بیان فرما دیے ہیں, لیکن اس میں جب آپ سنیں اور خدا نخواستہ اگر کسی جگہ ایسا معاملہ ہے تو اس بات کو ضرور جو ہے متعدد بار سوچیں کہ کیا میں یہ صرف اپنے کسی نفس کی تسکین کے لیے, اپنے غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے ان چیزوں پر غور کر رہا ہوں یا ان کا استعمال کرنا چاہتا ہوں, یا واقعتاً تقویٰ کی نظر سے میں اسی طرح پاتا ہوں کہ اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی اس بات پر کہ جو ایک تلخ چیز ہے زندگی میں اس کو اختیار کر لے, ورنہ انسان کو اس پر مجبور کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اگلے سوال کے طرف ہم چلیں گے. یہ ہمیں مکرم عطاء المنان صاحب نے لندن کی ایک مقامی جماعت سے ہمیں بھجوایا ہے. زیر سوال ان کا یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی روح سے ایک سے زائد شادیوں کی 4 تک شادیوں کی اجازت ہے, لیکن بعض ملکوں میں ملکی قانون کے لحاظ سے صرف ایک شادی کی اجازت ہے, جیسے یو کے میں بھی آپ کے علم ہے اور بھی کئی مغربی ممالک ایسے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ درست بات ہے, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے, اس کے ساتھ ہی اسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کے قانون کو فالو کرنا بھی تمہارا فرض ہے, سوائے اس کے کہ وہ قانون جو ہیں انسان کے بنیادی مذہبی عقائد میں روک ڈالیں, اس میں دخل اندازی کریں. تو ایسی صورت میں پھر اسلام نے کہا ہے کہ وہ نہیں ماننا, اور پھر اس کے لیے یہ رستے بتائے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے, پھر وہاں سے ہجرت کر جاؤ. تو جیسے کہ پاکستان میں بھی ہمارے احمدیوں میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ایک لمبے عرصے سے مختلف معاملات میں دخل اندازی ہو رہی تھی, اس وقت تک جب تک کہ وہ ان بنیادی عقائد میں روک نہیں ڈالی گئی اس وقت تک ہم اس کو مانتے رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھنا تو وہ چونکہ ایک بنیادی عقیدہ ہے, بنیادی عقائد میں سے ہے, اس لیے اس کو ہم نے نہیں مانا. تو یہاں پہ جہاں تک یہ شادی کی بات ہے تو عام حالات میں تو یہی ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے, لیکن جیسا کہ اور جیسا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں دوسری شادی کو پھر کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوتی. بعض ممالک میں تو بالکل ہی اس کی پابندی ہے, اجازت ہی نہیں ہے شادی کے طور پہ, اور بعض ممالک ایسے ہیں جس میں یہ ہے کہ مذہبی طور پہ تو وہ اس میں چونکہ دخل اندازی نہیں کرتے. اگر کوئی مذہبی طور پہ شادی کر لیتا ہے تو اس پہ کوئی وہ انہیں نہیں ہرے, لیکن وہ اپنے قانون کے مطابق اس کو رجسٹر نہیں کرتے, قانون کے لحاظ سے اس کو کوئی اہمیت, کوئی اس کی رجسٹریشن نہیں اس کی ہوتی, رجسٹرڈ چیز نہیں ہے ان کے نزدیک, گویا وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, اس کا وجود. ہاں جی. اور چونکہ ایسے ممالک میں پھر جماعتی لحاظ سے بھی جو انتظامی
طور پہ جو معاملات طے ہوتے ہیں لوکل جماعت جو ہے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی اجازت سے، پھر اس قسم کے وہاں پہ انتظامی امور طے پاتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ پھر باقاعدہ اجازت لے کے کرتا ہے، لیکن وہ اجازت بھی پھر اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ اسلامی شادی تو اس کی ہو جاتی ہے اور وہ باقاعدہ اس کا جماعت کے ذریعے ہی اس کا نکاح ہوتا ہے، جماعت کا کوئی مربی یا جماعت کا کوئی فرد یا حضرت امیر المومنین اس کا نکاح پڑھاتے ہیں، لیکن وہ ایسی شادی بھی اس کی قانونی لحاظ سے وہ کوئی اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ان ممالک آپ نے چونکہ ان ممالک کے قوانین کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ضمناً آ جانا چاہیے کہ ایسی یہ دو اس کی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ وہ قانوناً رجسٹر نہیں ہوتی وہ شادی، اس لیے اگر کوئی ان میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ الگ ہوتے ہیں تو قانوناً اس کو کوئی حق نہیں ملتا، کوئی اس کے حقوق اسٹیبلش نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس بیوی کو جو قانوناً رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو کوئی وراثت کا حق نہیں ملے گا، یا اس کو اور جو حقوق اس کو مل سکتے ہیں اس کی پینشن وغیرہ سے تعلق جو رکھتا ہے، مالی معاملات جو ہیں وہ اسے نہیں ملتے۔ یا اگر ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے اور وہ بیوی کورٹ میں جاتی ہے اور کوئی اس قسم کی شکایت کرتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ دوسری میری سے اس نے شادی کی ہوئی ہے، حالانکہ آپ کے قانون کے مطابق وہ شادی دوسری کر نہیں سکتا، تو قانون اسے کہتا ہے کہ بیوی تمہاری تو شادی ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری یہ بات نہیں مانتے۔ ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جہاں تک اجازت کا تعلق ہے کہ جماعت ایسے حالات میں جہاں پہ کسی کی مجبوری ہے، کسی کو ضرورت ہے، اس کی جو اجازت دیتی ہے، تو پھر اس کا پہلو یہ ہے کہ چونکہ ان ممالک میں ایک یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی شخص شادی نہیں کرتا تو وہ ایک سول پارٹنر کے طور پہ کسی کو رکھتا ہے یا فرینڈ کے طور پہ رکھتا ہے، تو وہ ایک اس پہ کوئی قطعاً نہیں ہے، لیکن اس کو بھی کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر کوئی شخص سول پارٹنر کے طور پہ رکھتا ہے تو ان کے اپنے لوگوں میں بھی اس سول پارٹنر کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہوتے، یا فرینڈ کے طور پر رہتا ہے تو اس کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اگر ایسی کوئی شادی کرتا ہے، نکاح باقاعدہ اس کا ہوتا ہے اسلامی، تو چونکہ وہ اسلامی اس کو حق ہے، مذہباً اس کو یہ حق حاصل ہے، تو ایسی شادی اس پہ کوئی ثواب یا گناہ کے لحاظ سے تو اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگی، وہ اس کو کوئی ناجائز کام نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے اس پہ۔ اس لیے وہ ان ملکوں میں اس قسم کے یہ جو سول پارٹنر والے قوانین ہیں ان کے تحت وہ پھر رہ لیتے ہیں اس میں اور رہتے ہیں۔ یہاں پہ بعض ایسے بھی ہیں جو ایک لمبے عرصے سے رہتے ہیں۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ان ملکوں میں ایک اور گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک سے آتا ہے، کسی اسلامی ملک سے آتا ہے یا ایسے ملک سے آتا ہے جہاں پہ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہے، اور وہاں پہ اس نے 2 بیویاں کی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو 2 بیویوں کے طور پہ لا سکتے ہیں۔ یہ ایک قانون میں گنجائش ہلکی سی ہے، لیکن اس کے لیے پھر کافی تگ و دو، کافی مشکل راہوں سے قانونی چارہ جوئی کرنی پڑتی ہے، بڑی مشکل جا کے اس کی وہ اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے کہ اگر ان ملکوں میں پہلے سے وہ شادی شدہ ہیں تو وہ ان کو بطور شادی شدہ تصور کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی بیوی ایک ہی، اس کی بنا پہ اسے ویزا تو شاید مل جائے، لیکن رجسٹریشن اس کی پھر بھی ایک بھی ہوتی ہے، دوسری کی رجسٹریشن پھر بھی نہیں ہوتی۔ یہ چیز تو گویا کہ اسلامی طور پر اس کو ممانعت نہیں ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا، بالکل شادی کر سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو ایک لحاظ سے جماعتی اجازت لینی پڑے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو قانوناً کوئی یعنی اس کو ایک لحاظ سے جو ہے سوشل یہاں کا جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ قربانی اس کو دینی پڑے گی کہ اس کے کوئی رجسٹرڈ ایسے جو اس کو پھر مراعات ملتی ہیں یا بعض قسم کے قانونی تحفظ ملتے ہیں وہ نہیں مل سکیں گے۔ اگر اس کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور اس کی جائز ضرورت ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور زیر صاحب جو آپ نے ابھی اس میں بات کرتے ہوئے ذکر کیا، مجھے یہ خیال ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر جو بعض ان کے رائج چیزیں ہیں کہ ان ممالک میں کہ سول پارٹنر یا فرینڈ کے طور پر جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ چونکہ یہ
انسانی ایک ضرورت ہے، ایک فطرتی ضرورت ہے، اس کو انسان اگنور نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے جو اس کا بہترین شکل تھی شادی، اس کو تو بیچارے چھوڑ بیٹھے ہیں. اور جو اس کے نام پر، اس لیبل کے نیچے پھر جو بعض اس سے کم سطح کے بلکہ ناجائز چیزیں ہیں اس کو جائز قرار دیے بیٹھے ہیں. اور یہ مجبوری ہے اور ایک قسم کی جو ہے وہ شکست ہے، اور اسلامی تعلیمات کی برتری جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اسی لیے میں نے اس کو بیان کیا تھا تاکہ یہ بات سامنے آ جائے. جزاک اللہ، آپ نے اس کو کھول بھی دیا کہ اصل جو اسلام کے احکامات میں جو اصل روح ہے کہ وہ ایک یہ فطرتی تقاضا ہے کہ اس پہ جس طرح مثلا طلاق ہے وہ بھی اسلام نے پہلے مذاہب میں بڑی سختی ہے اس پہ، تو اس میں یہ ایسے فطرتی تقاضے ہیں. اسی طرح دوسری شادی ہے کہ اس میں یہ فطرتی تقاضے ہیں، ان سے انسان بھاگ نہیں سکتا. اس کے لیے اور غلط رستے تو اختیار کر سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے کیے ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا، فرینڈ شپ اور سول پارٹنر وغیرہ، لیکن وہ جو رستہ ہے اسلام نے جو دیا اس کی طرف آئیں تو وہی ایک اچھا اور خوبصورت رستہ ہے. اور دیکھیں یہ بھی اور ظلم اور ستم کی بات ہے کہ جو انسانی ضرورتوں کے اور فطرت کے مطابق اسلام نے تعلیم دی، اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو محل اعتراض بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور اس پر دن رات جو ہے وہ یہاں کے میڈیا میں اور بعض جو یہاں پر سوسائٹیاں بنی ہیں ان میں یہ تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اسلام نے گویا ایک قسم کا ظلم کر دیا ہے. حالانکہ اسلام نے تو اس کو قانونی حیثیت دی ہے، ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور جو معاشرتی ضرورت پیش آ سکتی ہے. کسی مذہب کی وسعت تو یہی ہے کہ اس میں وہ پروویژن جو ہے، اس میں وہ جو ضرورت کے لیے ایک کسی چیز کا موجود ہونا ہے وہ پہلے سے وہاں پر بیان ہو چکا ہو، نہ کہ ضرورت جو ہے وہ آن کھڑی ہو اور اس کا حل انسان کو سامنے کوئی نظر نہ آئے اور پھر وہ آئیں بائیں شائیں یا غلط راستے جو ہے وہ اپنانے پر مجبور ہو. ناظرین کرام، سوال تو ہم اتنے عرصے میں 2 ہی حل کر سکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس اہمیت کے سوالات تھے ان پر یہ وقت دینا ضروری تھا. انشاءاللہ ہم اس سے جو ہے اس کے بعد جو آپ کے دیگر سوالات آئے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں شامل کریں گے. یوسف آفتاب صاحب، آپ کی طرف سے ہمیں کافی سوالات موصول ہوئے تھے، انشاءاللہ ہم باری باری جو ہے وہ اگلے پروگراموں میں شامل کریں گے. اسی طرح جو سوالات میرے پاس موجود ہیں اور ہم اگلے ہفتوں میں ڈسکس کریں گے، اس میں ناصر محمود صاحب نے انگلینڈ سے ہمیں سوال بھیجا ہے، اور پھر مسز فیصل ہیں برمنگھم سے، آپ کے 2 سوالات ہیں، اور بھی عمومی نوعیت کے سوالات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کے لحاظ سے وہ بھی شامل کریں گے. تو آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ جو باتیں ہم نے کی ان میں اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ مزید کوئی وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں، یا اور کوئی آپ کا انڈیپینڈنٹ اپنا کوئی سوال ہو تو ہم ضرور اسے خوش آمدید کہیں گے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور آپ کے سوالات کے جواب دیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.